جب حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا میدان بدر میں جانے کا 2 ہجری، اس وقت ظاہراً مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، تعداد بھی تھوڑی تھی، وسائل بھی کم تھے، پیسے بھی کم تھے، اسلحہ بھی کم تھا، افرادی قوت بھی کم تھی، لیکن اذن الہی تھا کہ جانا ہے، باطل کے خلاف، کفر کے خلاف، شرک کے خلاف برسر پیکار ہونا ہے، انہیں دکھانا ہے توکل کیا ہوتا ہے، یقین کیا ہوتا ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اے میرے مصطفیٰ جس طریقے سے آپ کے رب نے آپ کو بھیجا، آپ کو نکالا، آپ کے رب نے من بیتک آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، اور جب اے میرے مصطفیٰ جب آپ روانہ ہوئے بدر کی جانب، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں یہ بات پسند نہ تھی، جنہیں یہ بات گوارا نہ تھی۔ اب ہوا یہ کہ کچھ نئے مسلمان ہوئے تھے جن کی نظر اسباب کے اوپر تھی، جن کی نظر تعداد کے اوپر تھی، جن کی نظر تلواروں کے اوپر تھی، تیروں کے اوپر تھی، گھوڑوں کے اوپر تھی، لیکن جو اس کے بندے ہوتے ہیں ان کی نظر اسباب پہ نہیں مسبب پہ ہوتی ہے۔ اب ایک طرف کفار کا لشکر ہے، ایک طرف کافروں کا لشکر ہے، ایک طرف مومنوں کا لشکر ہے۔ اب مومنوں کے پاس تعداد بھی 313، گھوڑے بھی کم، اونٹ بھی کم، مال بھی کم، اسلحہ بھی کم، سب چیز کی کمی، ایک چیز کی فراوانی۔ فراوانی تھی تو صحبت کی، فراوانی تھی تو دیدار کی، فراوانی تھی تو کرم کی، فراوانی تھی تو نوازنے کی۔ آقا علیہ السلام درمیان میں جلوہ افروز تھے۔ اب یہ ایسی فراوانی تھی، یہ ایسی بہتات تھی، یہ ایسی کثرت تھی کہ جن کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتی تھی، پھر کافر انہیں نہ نظر آتے تھے کہ وہ کتنے ہیں۔ تو ایک لشکر تھا۔ اب بدر کا میدان جب سجا تو ایک طرف کافروں کا لشکر ہے، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر ہے۔ اب اس کی ایک روحانی تفسیر بھی عرفاء نے کی ہے اس آیہ کریمہ کی، کہ جب بندہ اپنے رب کو پانے کے لیے نکلتا ہے، بندہ جب اس کی جانب سفر کرتا ہے، اس نفس کے گھر کو توڑ کے، اس نفس کے گھر کو چھوڑ کے، اس لالچ کے گھر کو چھوڑ کے، اس ہوس کے گھر کو چھوڑ کے، اس نخوت کے گھر کو چھوڑ کے، اس لالچ کے گھر کو چھوڑ کے، اس تمنا کے گھر کو چھوڑ کے، اس چاہت کے گھر کو چھوڑتا ہے، جب بندہ اس کی جانب سفر پر روانہ ہوتا ہے تو دیکھتا ہے اب میں تو جا رہا ہوں اس کی طرف، لیکن مال و متاع کچھ نظر نہیں آتا، اعمال نظر نہیں آتے، خلوص نظر نہیں آتا، اور سامنے لشکر ہے نفس کا۔ اب ان سارے لشکروں سے نکلے گا تو اس تک پہنچے گا، نکلے گا کیسے؟ تیرے پاس تو سامان ہی نہیں، تیرے پاس سامان کی کمی ہے۔ اور دیکھیں جیسے میدان بدر میں کافروں کے پاس تعداد بڑی تھی، تعداد بڑی تھی، اسلحہ بھی بڑا تھا، سب کچھ بڑا تھا، لیکن ادھر اذن الہی تھا کہ آپ جائیں۔ ویسے ہی جب بندہ اس کی جانب سفر شروع کرتا ہے نا تو اس کے پیروں میں بڑی بیڑیاں پڑی ہوتی ہیں، جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ زین للناس، کچھ
لوگ ہوتے ہیں، کچھ مومن ہوتے ہیں، تو لوگوں کے لیے زین للناس حب الشہوات، ان خواہشوں کی محبت کو مزین کر دیا گیا، ان کو سجا دیا گیا۔ اور محبتوں میں پہلی محبت کس کی ہے؟ من النساء، عورتوں کی محبت، ان کے حسن کی محبت، ان کے کمال کی محبت۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اور بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ، ڈیروں کے ڈیر، کہیں سونے کا ڈیر، کہیں چاندی کا ڈیر، والخیل المسومہ۔ اب نشان زدہ، اب یہاں پر نشان زدہ گھوڑے، یہاں پر مراد کیا ہے؟ اعلیٰ سواری، اعلیٰ کنوینس۔ اس دور میں گھوڑوں میں سفر ہوتا تھا، اچھے سے اچھے گھوڑوں میں سفر ہوتا تھا، اب وہ فخر کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ والانعام والحرث، مویشی اور پھر کھیتی زمین،